اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج، رکوع نمبر 9۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء تقع علی الارض الا باذنہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم وهو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور لکل امت جعلنا منسکا هم ناسکوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں یہاں بیان ہوئی ہیں، کل 6۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت۔ پہلے تو یہ حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، پھر اس کے آگے 6 دلائل پیش کیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ رب کائنات اپنے بندوں کو بات سمجھاتے ہیں تاکہ فہم میں یہ بات اچھے طریقے سے مستحکم ہو کر بیٹھ جائے۔ سمجھانے کے بعد پھر کوئی حکم دیا ہے، تو یہاں اپنی 6 نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے تو نعمت یہ ہے ان اللہ انزل من السماء ماء، بے شک اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا، فتصبح الارض مخضرۃ، اور زمین سبز ہو جاتی ہے، سبزے اور پھل اور فصلیں اور پودے اور درخت، یہ ایک نعمت ہے اور نشانی اور قدرت ہے۔ دوسری نشانی پھر اس سے اگلی آیت میں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، اور جو زمین میں ہے وہ بھی اس اللہ ارحم الراحمین کا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے،
کل یہاں 6 دلائل بیان ہوئے ہیں۔ تیسری دلیل آیت نمبر 65 کے اندر الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ بے شک اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو بھی زمین میں ہے، جو بھی زمین میں ہے اللہ نے مسخر کیا۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم کے ساتھ۔ ایک تو یہ بیان فرمایا، تیسری نشانی اور دلیل کہ اللہ پاک نے جو بھی زمین میں ہے تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ آگ ہے، پانی ہے، ایٹم، اور کتنے جانور ہیں جن کا دودھ پیا جاتا ہے، اور کتنے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور ایسی ایسی طاقتیں کہ اگر اللہ پاک نہ چاہے تو انسان ان کو قابو ہی نہ کر سکے، مسخر کر دیا ہے رب کائنات نے۔ یہ تیسری دلیل ہے۔ اور چوتھی دلیل والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے۔ کیسا پانی کا نظام ہے کہ کوئی بھی وزنی چیز پھینکی جائے تو نیچے چلی جائے گی، غرق ہو جائے گی، پانی اس کو غرق کر دے گا۔ لیکن یہ انسان کی محنت ہے اور ترقی ہے، کشتی بناتا ہے، ہوائی جہاز، پھر بحری جہاز۔ تو اللہ پاک نے یہ نظام قائم کیا اور انسان کو عقل اور فہم اور فراست دی کہ کتنے ہزاروں من وزن لے کر وہ جہاز پانی میں تیر رہا ہے۔ اس میں انسان کی محنت بھی ہے، ترقی بھی ہے، اور اصل طاقت اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک اگر نہ چاہے تو جتنی بھی چاہے ترقی کر لیں، وہ جہاز پانی میں سفر نہ کر سکے۔ یہ بھی نشانی بیان فرمائی جو چوتھی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ روکتا ہے، تھام کر رکھتا ہے آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ زمین پر گر پڑے۔ اللہ پاک نے یہ آسمان کو تھام کے رکھا ہے کہ وہ زمین پر گر نہ پڑے۔ یہ بھی دلیل ہے، چوتھی دلیل ہے۔ پانچویں یہ آسمان کی کہ آسمان کو تھام کے رکھا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ یہ چھٹی اور آخری دلیل ہے۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا تم کو، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان لکفور، بہت ناشکرا ہے۔ کفور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، زیادہ ہی ناشکرا ہے، نعمتیں گن بھی نہیں سکتا، ان کا شکر ادا کرنا تو اگلی بات ہے، گنتی نہیں کر سکتا۔ یہی بات اس سے قبل سورۃ البقرہ کے اندر بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیسے تم کفر کرتے ہو اور تم تھے مردہ۔ مردہ سے مراد عدم، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہی بات یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اور اس میں درجات کا تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا، اور جو اس سے پہلا مرحلہ ہے
वकुंतुम अमवाता, वो सूरत अल-बकरा में है, यहाँ नहीं है कि तुम मुर्दा थे, अदम थे, तुम्हारा वजूद ही नहीं था। इन्नल इंसान लकफूर, बेशक इंसान बड़ा नाशुक्र है। कि यहाँ 6 दलाइल बयान फरमाए और ये अल्लाह पाक की एक नेमत कि इंसान को ज़िंदगी बख्शी। सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। ये भी नेमत है। अगली ज़िंदगी, अगले जहान की ज़िंदगी भी नेमत है। नेमत किस तरह है? हालांकि वहाँ हिसाब है। नेमत इस तरह है कि इसके साथ ही इंसान अल्लाह की जन्नत में चला जाएगा और अपने रब की ज़ियारत करेगा और दीदार करेगा। इस एतबार से ये जो सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, ये भी मोमन के लिए नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कि दुनिया के मसाइब से उसकी खुलासी हो गई और अब वो अल्लाह पाक की नेमतों में है, आसानी में है और अपने रब के दीदार कर रहा है। तो ये भी नेमतें हैं। इन्नल इंसान लकफूर, बेशक इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है, नेमतों को गिन नहीं सकता। शुक्र करना तो उससे अगला मरहला है। लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हर उम्मत के लिए जअलना हमने बनाया, मनसका इबादत का तरीका, हम नासिकू जिसके मुताबिक वो इबादत करने वाले हैं, नासिकू इबादत करने वाले। फला युनाज़िउन्नका फिल अम्र, पस ना वो झगड़ा करें आपसे, फिल अम्र इस मामले में, वदउ इला रब्बिका और आप दावत दें अपने रब की तरफ, इन्नका लअला हुदम मुस्तक़ीम, बेशक आप खुदा हिदायत पर, मुस्तकीम सीधे रास्ते पर, आप तो यकीनन सीधे रास्ते पर हैं। यहाँ लफ्ज़ आया मनसक, मनसक इबादत, कुर्बानी को भी और हज को भी और हर इबादत को भी मनसक कहा जाता है। जिस वक़्त अल्लाह के नबी दीन पेश करते हैं, शरीयत, तो एक बुनियादी मसला है, वो सारे नबियों का एक ही होता है, वो है अल्लाह ताला की तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें तो कोई फ़र्क नहीं होता। और हदीस पाक में आता है, नहनु माशरल अंबिया, हम सारे के सारे अल्लाह के नबी औलादो अल्लातिन, अल्लाती भाई हैं। अल्लाती भाई कहते हैं बाप एक है सबका, यानी अकीदा तौहीद वो सब की दावत एक ही है। व उम्महातुहुम शत्ता, वालदा अलग अलग है। वो क्या कि जो फरूई मसाइल हैं वो अलग-अलग हैं, वक़्त के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक और हालात के मुताबिक। तो जब प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का ये दीन पेश किया, तो वहाँ भी कुछ लोगों ने ये सवाल कर दिया कि पहले अल्लाह के जो पैगंबर थे या जो आसमानी किताबें हैं, उनमें ये मसला था, ये मसला था, और आप उसके खिलाफ कर रहे हैं। उसका जवाब दिया है, लिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हर उम्मत के लिए हमने इबादत का एक तरीका रखा है, हम नासिकू जिसके मुताबिक वो इबादत कर रहे हैं। तो वक़्त और हालात के मुताबिक इबादत के तरीके अल्लाह पाक ने मुकर्रर फरमाए। इसलिए इन लोगों को चाहिए कि फ़ला युनाज़िउन्नका फिल अम्र, ना वो झगड़ा करें आपसे इस काम में, इस मामले में झगड़ा बनता ही नहीं। जब ये दीन आया, आखिरी दीन इस्लाम, तो अल्लाह ताला ने इबादत के तरीक़ों में बड़ी बरकत फरमा दी। बरकत किस तरह? अजीज़ भाइयों, ये नमाज पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू कर दी,
اس کے بعد دعائے استفتاح ہے۔ تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ یہ جو استفتاح کی دعا ہے نماز شروع کرنے کی، یہ 10 سے زیادہ ہیں احادیث کے اندر۔ سبحانک اللہم، اللہم باعد بینی، اللہ اکبر کبیرہ، انی وجہت وجہی، 10 سے زیادہ دعائیں ہیں جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ کبھی ایک دعا، کبھی دوسری دعا، اسی طرح سجدے کی دعائیں وہ بھی کافی ساری ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ربی الاعلی، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجل، ساری کی ساری دعائیں جو ایک سے زیادہ ہیں۔ ان دعاؤں میں بڑی برکت ہے۔ برکت کیا ہے کہ جب دعا تبدیل کر کے پڑھیں، کبھی ایک دعا، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی چوتھی، پھر نماز میں وہ روحانی کیفیت حاصل ہوتی ہے جو ایک دعا سے کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دعا سے وہ کیفیت نہیں ہوتی، نہ خشوع اور خضوع بنتا ہے، نہ عبادت میں وہ سکون حاصل ہوتا ہے جو زیادہ دعاؤں سے۔ اور یہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں اکثر کہ نماز میں خیال آ جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں تو خیالات بڑھے آتے ہیں۔ تو ان خیالات کو ختم کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، کبھی ایک دعا پڑھ لیں، کبھی دوسری اور کبھی تیسری، کبھی چوتھی، کبھی پانچویں، اور ترجمے کے ساتھ یاد ہو تو پھر نماز میں خیالات اور وسوسے بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کے طریقے رکھے ہیں، ہم ناسکو، جس پر وہ چلنے والے ہیں۔ آخری دین کے اندر اور شریعت کے اندر اللہ پاک نے یہ طریقے زیادہ توسع کے ساتھ مقرر فرما دیے تاکہ روحانیت اور خشوع اور خضوع حاصل ہوتا رہے۔ لہذا ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ سے جھگڑا کریں۔ فلا ينازعنك في الامر، پس نہ وہ جھگڑا کریں آپ سے اس معاملے میں، اور آپ دعوت دیں اپنے پروردگار کی طرف، بے شک آپ لعلی ھدی مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ اس سے پہلے بھی سورہ حج میں انہی الفاظ کے ساتھ ملتی جلتی آیت کریمہ گزری ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، آیت نمبر 34، یہاں اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلِ اللَّهُ، پس آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اعلم، خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو اللہ پاک اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ عزیز بھائیو، ایک تو دنیا کے جھگڑے ہیں، یہ زمین کا اور قتل کا اور لڑائی، اس کے فیصلے کچھ تو دنیا میں ہو سکتے ہیں اور زیادہ نہیں ہوتے۔ پورا انصاف دنیا کی عدالتوں میں نہ ہوتا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوتا ہے۔ اسی طرح دین کے اندر جو اختلافات ہیں لوگوں نے بنا رکھے ہیں، لوگوں نے، ان تمام کے تمام اختلافات کا فیصلہ یوم القیامہ، قیامت کے دن، اور اللہ پاک نے یہ دن رکھا ہی اس لیے ہے، یہ دن قائم ہونا چاہیے، آ کے رہنا چاہیے، تاکہ مظلوم کو اپنا حق ملے اور انصاف مل سکے۔ اللہ پاک فیصلہ فرمائیں گے،
अलम तअलम अन्नल्लाह यअलमु मा फिस्समाइ वल अर्द, क्या तुम नहीं जानते, बेशक अल्लाह पाक जानते हैं जो भी आसमानों में है और ज़मीन में है। इन्ना ज़ालिका फ़ी किताब, बेशक वो किताब में है। यहाँ जो लफ्ज़ आया है किताब, अज़ीज़ भाइयों अच्छी तरह याद फरमा लो, यहाँ किताब से मुराद लौहे महफूज है। किताब कौन सी? लौहे महफूज, जो इस आयत करीमा में लफ्ज़ किताब आया है। किताब में हर चीज़ अल्लाह पाक ने लिख कर रखी है। और हदीस पाक में है, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कतबल्लाहु मक़ादिर अल खलाइक़, अल्लाह पाक ने आसमान ज़मीन के निज़ाम को कायम करने से 50,000 साल पहले सारी मखलूक़ात की तकदीर को लिख दिया था, दर्ज फरमा दिया था। कतबल्लाहु मक़ादिर अल खलाइक़ क़ब्ल अन यख़्लुक़ अस्समावाति वल अर्द ब50 अल्फ़ सना, 50,000 साल पहले ये किताब है, फ़ी किताब, जो अल्लाह पाक ने पहले लिख दी है। और इसी तरह जामे तिरमिज़ी में हदीस पाक है, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यारा फरमान, इन्ना अव्वला मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया। कलम को, सबसे पहली मखलूक कलम है, कलम को पैदा फरमाया और उसको हुक्म दिया, उक्तुब, लिख दे, लिख दे, मा हुवा कायनुन इलल अबद, जो अब्दुल आबाद तक होने वाला है। तो अजीज़ भाइयों, कलम जो है, कलम ये बड़ी मुबारक चीज़ है और अल्लाह पाक ने कलम का बड़ा शान रखा है, सूरत का नाम भी कायम किया है। और कुरान और सुन्नत में लफ्ज़ कलम मरवी है, अल्लाह पाक ने आसमान से उतारा है। तो सबसे पहली मखलूक कलम है, उसने लिख दी है। इन्ना ज़ालिका फ़ी किताब, ये किताब में है। और इसी तरह हर इंसान का अमल जलवत में किया है, खलवत में किया है, नेकियां करता रहे, बुराइयां करता रहे, अच्छे अखलाक हैं, बुरे अखलाक हैं, जो भी मामला है, फ़ी किताब, वो लौहे महफूज में है। जितनी नमाजें गुज़श्ता अपनी ज़िंदगी में हम छोड़ चुके हैं, पढ़ी नहीं, उनकी गिनती भी फ़ी किताब, इस किताब में मौजूद है। जितनी नमाजें बाजमात और बर वक़्त पढ़ी हैं, वो भी फ़ी किताब, इस किताब में मौजूद है। और आइंदा, आइंदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़िंदगी है और कितनी नमाजें हैं, कितनी नमाजें हैं, कितने हज़ार, तकरीबन हज़ारों की तादाद में आम इंसान की ज़िंदगी में नमाजें आती हैं, हज़ारों। तो उनकी गिनती भी फ़ी किताब, इस किताब में मौजूद है। इन्ना ज़ालिका फ़ी किताब। तो अगर कोई ऐसा मरहला आ जाए, ऐसा मरहला कि मेरी एक नमाज तख़ीर हो जाए, जमात गुज़र जाए, तो फिर उस पर क्या करें? संजीदगी से गौर कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी ज़िंदगी में जितनी नमाजें लिखी हुई हैं, उनमें से आज मज़ीद एक नमाज मुझसे जमात रह गई है। जितनी नमाजें मेरे नसीबों में है ना, वो लिखी हुई हैं कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी नमाजें पाएगा, उनमें से एक नमाज मेरी मज़ीद जमात से रह गई है। ये भी अल्लाह पाक ने हर चीज़ लिख दी है। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, बेशक ये अल्लाह ताला पर बड़ा आसान है। कोई कैलकुलेटर, कोई कंप्यूटर, ऐसी बातों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक के अपने निज़ाम हैं, हर इंसान की नेकी, हर इंसान की बदी वो दर्ज है, कोई मुश्किल नहीं। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वमा लैसा लहुम बिही इल्म वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर।
اور وہ عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ پاک نے دلائل بیان فرمائے ہیں، پہلے 6 دلائل، اس کے بعد مزید، لیکن وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، اس کی جس کی اللہ پاک نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ عزیز بھائیوں، دلیلیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک نقلی اور ایک عقلی۔ نقل سے دلائل قرآن و سنت سے، اور ایک عقل سے، عقلی دلائل۔ یہ جو شرک ہے اس کی دلیل آئی کوئی نہیں، نہ عقلی نہ نقلی۔ توحید کے دلائل ہیں، عقل سے بھی اور نقل سے بھی، قرآن سے بھی اور انسان کے اپنے فہم سے بھی۔ ما لم ینزل بہ سلطان، نہیں اتاری اللہ پاک نے اس کی کوئی دلیل، کس کی؟ شرک کی۔ ہاں توحید کے دلائل ہیں، جس طرح سورہ حج میں بھی بیان ہو رہے ہیں، اور اگلا رکوع جو آخری رکوع ہے سورہ حج کا، اس کے اندر تو توحید کے بہت زیادہ دلائل ہیں، اور مثالیں دے دے کے اللہ پاک نے سمجھایا ہے۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْم، اور وہ چیز جس کا ان کو علم نہیں، بغیر علم کے ہی اللہ پاک کے شریک کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، بینات، واضح آیات، تعرفو، آپ پہچانیں گے، پہچان لیں گے، فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، المنکر، برائی، انکار، ان کے چہروں پر تم دیکھو گے کہ جب آیات کریمات، واضح آیات کو سنتے ہیں تو چہروں سے المنکر، انکار صاف صاف نظر آتا ہے۔ اور پھر خالی انکار نہیں، اس سے اگلا مرحلہ، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یکادون، قریب ہیں، یسطون، کہ وہ حملہ کر دیں، یسطون کا معنی حملہ کر دیں۔ یہ جو آیتیں سنا رہے ہیں نا، اس کو مارو، اس پہ حملہ کرو۔ یسطون، وہ حملہ کر دیں۔ یہ توحید کی آیتیں کیوں پڑھتا ہے، توحید کی آیتیں کیوں سناتا ہے؟ اس کو مارو اور کوشش کر کے اسے قتل ہی کر دو، اس کو جان سے ختم کر دو۔ چاہتے ہیں کہ حملہ کریں، بالذین، ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو پڑھتے ہیں ان پر ہماری آیات۔ قل، فرما دیجئے، افانبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالکم، اس سے بھی بری بات کی، بری چیز بتاؤں تمہیں۔ عزیز بھائیوں، سیرت کے طالب علم، سیرت پڑھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ امام الانبیاء رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی مبارک میں 17 مرتبہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، 17 مرتبہ، لیکن اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ ہی محافظ ہے آپ کا۔ فرمایا تمہیں بتاؤں اس سے بھی بری بات، النار، وہ جہنم ہے، وعدہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعدہ اللہ الذین کفروا، کافروں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جہنم کا، وبئس المصیر، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس برے ٹھکانے سے محفوظ فرما لے اور اپنی جنتوں کا وارث بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا یا حی یا قیوم
برحمتك نستغيث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.